آیا صوفیہ کا عقبی ماحول تلواروں کی سنسناہٹ سے گونج اٹھا۔ قاسم کئی ماہ کی قید سے نکلا تھا اور شمشیر زنی کی مشق سے دور رہا تھا، جبکہ یہ تینوں بہت ماہر اور طاقتور تلوار باز تھے۔ چنانچہ قاسم کو 3 مضبوط تلواروں کا سامنا کر کے دانتوں پسینہ آ گیا۔ دشمن کا ہر وار کاری اور قوت سے بھرپور تھا۔ قاسم اچھل اچھل کر خود کو بچا رہا تھا اور بری طرح مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار قاسم کو احساس ہوا کہ وہ شمشیر زنی کا یہ مقابلہ ہار جائے گا، لیکن پھر قاسم نے اپنے دل کو تسلی دی اور یہ سوچ کر کہ شہادت عظیم ہے، بے پرواہ ہو کر لڑنے لگا۔ قاسم کی تلوار وار پہ وار روک رہی تھی اور قاسم خود ایک قدم سے دوسرے قدم اور دوسرے سے تیسرے قدم تک دشمن کے وار سے خود کو بچاتا پھر رہا تھا۔ طویل کشمکش کے بعد قاسم کا ایک حجازی داؤ چل گیا۔ وہ یکدم پیروں کے بل زمین پر آ بیٹھا اور آن واحد میں ایک سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اگلے لمحے وہ اچھل کر باقی 2 سپاہیوں کی تلواروں سے خود کو بچا چکا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 دشمن تھے۔ اس قدر سرد رات میں قاسم کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یکدم قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے مارسی اور شاگال اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ مارسی کی عدم موجودگی محسوس کر کے قاسم کا دماغ غیظ و غضب سے بھر گیا۔ وہ کسی وحشی کی طرح غرایا اور دیوانہ وار دونوں تلوار بازوں پر ٹوٹ پڑا۔ قاسم کا یہ انداز ان کے لیے غیر متوقع تھا، چنانچہ وہ گھبرا گئے اور قاسم ان پر چھاتا چلا گیا۔ قاسم نے ایک ایک کر کے دونوں سپاہیوں کی گردن کاٹ دی، لیکن مارسی کو وہ پھر کھو چکا تھا۔ قاسم لڑائی سے فارغ ہوا تو بطریق شاگال اور مارسی دونوں غائب تھے۔ یقیناً شاگال مارسی کو لے گیا تھا۔ قاسم کو خیال آیا کہ مارسی کے پاس قرآن حکیم بھی ہے، گویا مارسی کی 7 سالہ تپسیا کا پول کھل جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مارسی راہبہ نہیں بلکہ مسلمان جاسوسا ہے۔ قاسم پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ شاگال مارسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تمام چرند پرند اپنے ٹھکانوں میں سردی سے ٹھٹر کے سو رہے تھے، لیکن آیا صوفیہ کے عقب میں قاسم اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اسے آیا صوفیہ کی عمارت کی جانب سے کئی سپاہیوں کے آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب قاسم کے لیے یہاں رکنا حماقت تھی۔ قاسم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور کسی چھلاوے کی طرح درختوں کے بیچوں بیچ دوڑتا ہوا آیا صوفیہ کی بیرونی فصیل تک پہنچ گیا۔ قاسم نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور فصیل کے ساتھ ساتھ اگے انجیر کے درختوں میں سے ایک اونچے درخت کا انتخاب کر کے اس پر چڑھنے لگا۔ اب وہ مارسی کے بغیر ہی آیا صوفیہ سے فرار ہو رہا تھا۔ مارسی اس سے مل کر پھر بچھڑ گئی تھی، لیکن اس وقت قاسم کا یہاں سے فرار ہونا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کے محافظوں اور نگرانوں نے چرچ کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اب قاسم بن ہشام ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اگلے روز قاسم ایک یونانی سپاہی کے لباس میں رومیل کے گھر کے سامنے نمودار ہوا۔ یہاں وہ بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے جسم پر شاہی محافظ دستے کا سا لباس تھا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پہچانا نہ جا سکتا تھا، کیونکہ قاسم کے سر پر ایک بڑا آہنی خوت تھا جس کے کناروں پر آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں، اور جھالر نما چیزوں نے قاسم کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ قاسم کی کمر کے ساتھ سلیب نما شمشیر لٹک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بریٹا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بریٹا گھر میں ہی موجود تھی۔ قاسم کی دستک پر دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور دروازہ کھولتے ہی اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑی ہو گئی۔ اس کا منہ بولا بھائی کئی ماہ کی قید کے بعد اس کے سامنے تھا۔ بریٹا نے قاسم کو دیکھا اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے؟ تم تو جیل میں تھے۔ بریٹا کے چہرے پر خوشی، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ قاسم کو سپاہیانہ لباس میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ قاسم نے بھیس بدل رکھا ہے۔ قاسم نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، بریٹا بہن، کیا تم اپنے بھائی کو اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ قاسم کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ بریٹا فوراً پسیج گئی اور تیزی سے قاسم کو دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ رومیل گھر میں نہیں تھا، اور یہی بات معلوم کر کے قاسم بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم اندر آیا تو اس کے بولنے سے پہلے بریٹا خود بول اٹھی، بھیا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، رومیل تم سے بہت ناراض ہیں،
اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں آئے ہو تو وہ تمہیں بے دھڑک گرفتار کروا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں تم سے ملنے کے لیے اس وقت آیا ہوں جب رومیل گھر پر نہیں ہے۔ بریٹا قاسم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قاسم کو بھائی بنایا تھا اور جس روز قاسم اس کے گھر سے رخصت ہوا تھا وہ بہت روئی تھی۔ آج قاسم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے آنسو پھر امڑ آئے، لیکن اس نے تیزی سے آنکھیں پوچھتے اور مسکراتے ہوئے کہا، بھیا میں کل تمہاری مارسی سے مل آئی ہوں، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس رہی وہ تمہیں یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اس کو اسی انگوٹھی سے پہچانا تھا جو ایک دن کے لیے تم نے مجھے پہنائی تھی۔ بھیا مارسی تمہیں بہت چاہتی ہے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا بریٹا کسی اور کو مارسی سمجھ رہی تھی؟ کیونکہ مارسی کی انگوٹھی تو چرچ کی خادمہ سونیا کے ہاتھ میں تھی۔ ہاں یقیناً بریٹا سونیا کو ہی سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی۔ قاسم بات کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن سونیا کے بارے میں جان کر اس کے دل کو صدمہ پہنچا۔ وہ نادانستگی میں سونیا کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ آج وہ بریٹا کو ملنے بھی اسی غرض سے آیا تھا کہ وہ مارسی کا کھوج لگانے میں اس کی مدد کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بریٹا تو چرچ کی خادمہ سونیا کو سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی۔ مان قاسم کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بریٹا سے کہا، بریٹا بہن، تم جس لڑکی سے ملی ہو کسی طرح مجھے بھی اس سے ملوا دو۔ میں آیا صوفیہ نہیں جا سکتا، لیکن تم جا سکتی ہو۔ میں تمہارے پاس اسی غرض کے تحت آیا ہوں۔ میں اپنی مارسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جہاں مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، ایک مہربانی اور کر دو اور مجھے اس انگوٹھی والی لڑکی سے ملوا دو۔ بریٹا تو پہلے ہی اپنے محسن اور منہ بولے بھائی پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی، لیکن قاسم سے یہ سوال کر دیا، بھیا تم اس سے ملو گی کہاں؟ اس شہر میں تو تمہارے لیے ہر جگہ خطرہ ہے۔ قاسم نے تیزی سے بریٹا کی بات کاٹ دی اور کہا، ملنے کی جگہ میں نے پہلے سے سوچ رکھی ہے۔ تم اسے قدیم بازنطینی کھنڈرات کا پتہ بتا کر کہو کہ میں سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے انہی کھنڈرات میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ کھنڈرات اگرچہ شہر کے وسط میں تھے، لیکن کوئی ان کی طرف نہ جاتا تھا۔ قاسم نے اسی لیے قدیم بازنطینی کھنڈرات کا ذکر کیا تاکہ وہ سب کی نظروں سے بچ کر سونیا سے مل سکے۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ سونیا کو سب کچھ بتا دے گا اور سونیا کی غلط فہمی پر اس سے معافی مانگے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ مارسی کے بارے میں بات بھی سونیا کے ساتھ ہی کرے گا۔ بریٹا اپنے منہ بھولے بھائی قاسم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی قاسم کے لیے بات کر چکی تھی۔ اس مرتبہ بھی بریٹا نے قاسم کے لیے حامی بھر لی اور فلفور آیا صوفیہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ غروب آفتاب سے پہلے قدیم بازنطینی کھنڈرات کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور تاریک چھتوں کے نیچے ساری دنیا سے دور اور چھپ کر قاسم آیا صوفیہ کی خادمہ سونیا کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا۔ سونیا کی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی تھی اور آنکھوں سے زمرد کے موتیوں کی لڑی جا رہی تھی۔ وہ نہ سسکیاں لے رہی تھی نہ ہچکیاں، صرف آنسو بہا رہی تھی۔ اسے گلہ تھا، شکوہ تھا اپنے محبوب سے جس نے اس کا دل توڑا تھا، اور آج وہ اپنے محبوب کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ قاسم نے سونیا سے بار بار معافی مانگی۔ اس نے سونیا کو شروع سے آخر تک اپنی زندگی کی تمام داستان سنائی اور سونیا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے پوری تاکید کے ساتھ کہا، سونیا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے روحانی محبت کر سکتا ہوں، جسمانی محبت نہیں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر قسطنطنیہ سے نہیں جاؤں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سونیا کو تو سب باتیں پہلے سے معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ بریٹا کی زبانی حقیقت جان چکی تھی۔ اس نے جس قدر رونا تھا اب رو لیا تھا۔ آج تو وہ خوش تھی کہ اس کا محبوب جسے وہ دیوانہ وار چاہتی تھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے قاسم کی بات کا جواب دیا، میرے جسم و جان کے مالک، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میری زندگی بدل چکی ہے، آپ تو میرے محسن ہیں۔ اب میں کسی کی داشتہ نہیں۔ آپ کی محبت اور یہ انگوٹھی ہی اب میرے لیے زندگی کا سہارا ہے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ جب بھی مجھے لینے کے لیے آئیں گے اپنا منتظر پائیں گے۔ سونیا کی باتوں سے قاسم کے دل کو دھکا لگا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ آنسو پی کر رہ گیا۔
سونیا کے ساتھ قاسم کی ملاقات خاصی طویل رہی۔ قاسم سے سونیا کو سسٹر میری کے اغوا کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے فوراً کہا کہ مارسی کا کھوج چرچ کے خادم ڈیوڈ سے مل سکتا ہے۔ ڈیوڈ جو شاگال کے ساتھ اکثر لگا رہتا تھا، یقیناً مارسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکے گا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے بارے میں سوچ کر کچھ فیصلہ کیا اور پھر سونیا سے کہا، میں آج رات ایک بار پھر آیا صوفیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آج میں ڈیوڈ سے ملنے کے لیے وہاں آؤں گا۔ مجھے بوڑھے بطریق اعظم کے کمرے کی تلاشی بھی لینی ہے۔ سونیا، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بوڑھے بطریق اعظم کے کمرے کی تلاشی؟ لیکن کیوں؟ مجھے ایک نقشے کی تلاش ہے، مقدس نقشے کی۔ مقدس نقشہ؟ لیکن وہ تو بطریق کے پاس نہیں، وہ تو کسی اور کے پاس ہے۔ مقدس نقشے کے بارے میں آپ کو صرف میں بتا سکتی ہوں، بطریق اعظم کچھ نہیں بتا سکتا۔ قاسم کی توقع کے بالکل برعکس سونیا جیسی معمولی خادمہ کے منہ سے مقدس نقشے کا ذکر سن کر قاسم کے دیدے پھٹنے لگے۔ کیا تم جانتی ہو مقدس نقشے کے بارے میں؟ لیکن کیسے؟ اتنی اہم چیز کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ سونیا مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر دکھ اور حسرت کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ سونیا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، مالک، میں سب اہم باتیں جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ اہم باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں سب سے اہم لوگوں کے بستروں پر راتیں گزار چکی ہوں۔ آپ کی ملاقات سے پہلے میری ہر رات کسی بطریق یا حکومتی افسر کے بستر پر ہوتی تھی۔ اسی طرح کی ایک رات جب میں نے اپنے باپ جیسے سپہ سالار نوٹاراس کے پاس گزاری تو اس نے مجھے مقدس نقشے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت شراب پیتا ہے۔ اس نے نشے کی حالت میں مجھے بتا دیا کہ سلطنت بازنطینی کا مقدس نقشہ اسی نے شاہی محل سے کسی طرح اڑایا۔ سپہ سالار نوٹاراس قسطنطین کا مخالف ہے۔ اس نے مقدس نقشہ چوری کروا کے آرتھوڈوکس کلیسا کے قدیم روحانی پیشوا مقدس بطلیموس کے سپرد کر دیا ہے۔ مقدس بطلیموس تارک دنیا ہو چکے ہیں اور گزشتہ 20 سال سے برج غلاتا کی 8ویں منزل پر تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سپہ سالار نوٹاراس مقدس بطلیموس کو آرتھوڈوکس کلیسا کا محافظ سمجھتا ہے اور قسطنطین کو اپنے فرقے کا دشمن۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مقدس نقشہ شاہی محل سے اڑا کر برج غلاتا پر مقدس بطلیموس کے حوالے کر دیا ہے، اور دنیا میں یہ بات سپہ سالار نوٹاراس اور مقدس بطلیموس کے علاوہ صرف آپ کی اس خادمہ کو معلوم ہے۔ لیکن میں نے یہ پوچھنے میں کوئی دلچسپی نہ لی تھی کہ مقدس نقشہ در حقیقت ہے کیا چیز۔ سونیا نے تفصیل کے ساتھ مقدس نقشے کے بارے میں بتایا تو قاسم حیرت سے ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ چرچ کی معمولی خادمہ سونیا اس کے لیے کتنی غیر معمولی اور اہم ثابت ہوئی۔ اب اسے شاگال کی بات یاد آئی۔ شاگال نے کہا تھا کہ مقدس نقشہ سپہ سالار نوٹاراس نے چوری کیا ہے۔ شاگال کو شک تھا کہ سپہ سالار سے وہ نقشہ قاسم نے حاصل کر لیا ہوگا۔ قاسم کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر سونیا کے ان خوبصورت ہونٹوں پر بوسہ دے جنہوں نے قاسم کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ شاگال سے پہلے اس نے مقدس نقشے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ آج آنے والی ایک ہی رات میں وہ ڈیوڈ اور مقدس بطلیموس دونوں سے ملاقات کر لے۔ قاسم نے سورج غروب ہونے کے بعد سونیا کو رخصت کیا اور خود قدیم بازنطینی کھنڈرات سے نکل کر قسطنطنیہ شہر کے بازار میں پیدل چلنے لگا۔ اس کے بدن پر ابھی تک یونانی سپاہی کا لباس تھا اور وہ بے پرواہانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اب اسے اپنے آئندہ مشن کے لیے تیاری کرنا تھی، چنانچہ وہ سیدھا قسطنطنیہ کے ایک قدیم محلے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قسطنطنیہ کے اس محلے میں شیخ صلاح الدین کا گھر تھا اور شیخ صلاح الدین جو عرب تاجر کی حیثیت سے محمد اول کے زمانے سے قسطنطنیہ میں مقیم تھا، اندرون خانہ عثمانی سلطنت کا خیرخواہ اور مخبر تھا۔ اس سے پہلے بھی قاسم وقتاً فوقتاً شیخ صلاح الدین سے چھوٹے چھوٹے کام لیتا رہا تھا۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے مہمان خانے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ شیخ صلاح الدین داخل ہوا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور پرتپاک انداز میں قاسم سے ملاقات کی۔ اس نے قاسم کو نئے مشن کے لیے ضروری سامان فراہم کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے نام سلطان محمد خان کا ایک پیغام ہے۔ پیغام؟ قاسم نے انتہائی حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، وہ پیغام کئی روز پہلے مجھ تک پہنچا تھا۔
لیکن میں آپ کا سراغ کہیں نہیں پا سکتا تھا۔ سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو ہی موقع ملے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس کیا اتنا سا پیغام ہے؟ ہاں، صرف اتنا سا پیغام ہے، اور اب آپ زیادہ دیر یہاں مت رکیے کیونکہ شہر بھر کی پولیس آپ کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے گھر سے جلد ہی نکل آیا اور اپنے آئندہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اندیکھی راہوں پر چل دیا۔ آیا صوفیہ کے خادم ڈیوڈ کے خراٹے اس کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ قاسم نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی جاری تھا کہ قاسم ڈیوڈ کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ نے قاسم کو دیکھا تو چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ قاسم کی تیز دھار تلوار اس کے سینے پر تھی۔ وہ گھگھیانے لگا۔ قاسم نے اپنی خونخوار نگاہیں ڈیوڈ کی آنکھوں میں گاڑ کر غراتے ہوئے کہا، معافی چاہتے ہو تو سسٹر میری کے بارے میں بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے؟ ڈیوڈ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھٹی ہوئی تھیں۔ موت کا خوف اس کے سر پر سوار تھا، لیکن وہ مارسی کے بارے میں پھر بھی نہ بتانا چاہتا تھا۔ ڈیوڈ شاگال کا خاص آدمی تھا اور اتنی آسانی سے قاسم کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے سینے پر تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہوئے دوبارہ پوچھا، بتاؤ ورنہ ایسی موت ماروں گا کہ نہ جی سکو گے نہ مر سکو گے۔ ڈیوڈ خوف سے کانپ رہا تھا لیکن چپ تھا۔ اس کا رنگ فاق اور آنکھوں کے دیدے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ قاسم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پھر اگلے لمحے اس کی شمشیر بجلی کی طرح ہوا میں چمکی اور ڈیوڈ کا بایاں کان اس کے سر سے الگ ہو گیا۔ ڈیوڈ کا کان کٹ کر دور جا گرا تھا اور تلوار پھر اپنی جگہ یعنی ڈیوڈ کے سینے پر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈیوڈ چیختا، قاسم کا بایاں ہاتھ اس کے جبڑوں کو جگڑ چکا تھا۔ قاسم کے سر پر خون سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈیوڈ کی موت صاف پڑی جا سکتی تھی۔ اب قاسم نے کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ، شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے، ورنہ ایک ایک کر کے تمہارے تمام اعضائے بدن کاٹ ڈالوں گا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب ڈیوڈ کی تمام ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے قاسم سے زندگی کی بھیک مانگی، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بطریق شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے۔ بطریق شاگال سسٹر میری کو کالے جہاز پر لے گیا ہے۔ ہاں، وہ جہاز کالا ہے، اس کی ساری لکڑی کالی ہے۔ یہ بطریق شاگال کا اپنا بحری جہاز ہے۔ بطریق شاگال کا جہاز زیادہ دور نہیں ہوگا، درے دانیال کے پانی میں یا بحر مارمورہ کے اسی ساحل پر لنگر انداز ہوگا۔ بطریق شاگال کے سپاہی بہت خطرناک ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اوہو، میں نے تو تمہیں راز بتا کر اپنی موت خرید لی ہے۔ ڈیوڈ موت کے ڈر سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا تھا۔ قاسم کو ڈیوڈ کی بات پر یقین نہ آیا تو اس نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، یہ جہاز والی بات جھوٹ ہے۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرا کیا ہوگا؟ میرے لیے تو ہر طرف موت ہے۔ ڈیوڈ بری طرح ڈر رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کیوں نہ ڈیوڈ کو اس تکلیف دہ زندگی سے آزادی دے دی جائے۔ چنانچہ قاسم کی تلوار ایک بار پھر سائقہ کی طرح کوندی اور ڈیوڈ کا سر اس کے تن سے الگ ہو گیا۔ اب قاسم کے لیے مزید یہاں رکنا غیر ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور ڈیوڈ کے کمرے کا دروازہ کھول کر دھیرے سے باہر نکل آیا۔ آج وہ آیا صوفیہ میں کسی چھلاوے کی طرح داخل ہوا تھا۔ ڈیوڈ کے کمرے سے نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عقبی زینے تک پہنچا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ سونیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج قاسم آیا صوفیہ سونیا سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ تو آج ڈیوڈ پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ ایک رات میں برج غلاطہ کا کام بھی نپٹانا چاہتا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور تیزی سے بولا، سونیا، میں نے ڈیوڈ کو اس دنیا کی تکلیف دہ زندگی سے نجات دے دی ہے، لیکن تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ میرے ساتھ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن سونیا پر قاسم کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ قاسم آگے بڑھا اور سونیا کے بالکل نزدیک پہنچ کر قاسم نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، سونیا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں آؤں گا۔ تم اپنے خداوند سے میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے۔ تم میرا یقین کرو، میں ضرور آؤں گا۔ لیکن آج سونیا کی آنکھوں میں کچھ اور ہی بات تھی۔
یوں لگتا تھا جیسے ارض و سماوات کی تمام تر حسرت و یاس اس کی نگاہوں میں سمٹ آئی ہو۔ سونیا کے چہرے پر کسی پہاڑ کی اداس شام اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور لب خاموش۔ وہ دیر تک قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ جانے کیا دیکھتی رہی، اور پھر یکدم راستے سے ہٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں قاسم سے کہا، آپ جائیے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ جب بھی آئیں گے میری ان حسرتناک نگاہوں کو اپنا منتظر پائیں گے۔ میں بھی چلتی ہوں، شاید مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ سونیا کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ قاسم کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، لیکن قاسم کے پاس حقیقی معنوں میں وقت کم تھا۔ وہ سونیا کی اندوناک حالت پر غور کرنے کے لیے مزید یہاں رک نہ سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے سونیا کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور کسی چھلاوے کی طرح زینے اترتا چلا گیا۔ اب قاسم کو مارسی کا پتہ تو معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ مارسی ایک بار پھر اس سے دور چلی گئی ہے۔ شاگال کا کالا جہاز کہاں تھا؟ کسی بحری جہاز کو سمندر میں ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ادھر سلطان محمد خان کا پیغام قاسم کو مل چکا تھا، اور قاسم مارسی سے زیادہ اپنے عظیم مقصد کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ مقدس نقشہ حاصل کرتے ہی سب سے پہلے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب قاسم شہر سے باہر جانے کے لیے تیزی کے ساتھ گولڈن ہان کی سمت میں واقع فصیل شہر کے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم کے پاس شیخ صلاح الدین کا مہیا کیا ہوا گھوڑا تھا اور بدن پر ابھی تک قسطنطینوی فوج کے یونانی سپاہی کا لباس تھا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ شہر کے دروازے پر اس سے سخت قسم کی پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن وہ ذہنی طور پر آج ہر صورت میں آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے سلطان محمد خان کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ شہر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا فصیل کے دروازے تک جا پہنچا۔ فصیل کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی اندرونی طرف یونانی سپاہیوں کا ایک بہت بڑا دستہ موجود تھا۔ زیادہ تر فوجی ٹولیوں کی صورت میں آگ کے لاؤ جلائے بیٹھے تھے۔ اسی عظیم الجتھا دروازے کی عمارت میں بنے دفاتر بند تھے، البتہ پہرے دار دستے کا سپہ سالار دروازے کے نزدیک ہی ایک میز اور کرسی پر بیٹھا اکیلا شراب پی رہا تھا۔ قاسم جو ہی دروازے کی برآمدہ نما عمارت کے احاطے میں داخل ہوا، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر تمام سپاہی چونک گئے۔ دستہ سالار بھی شراب کی بوتل ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں آدھی رات کے وقت کسی شہسوار سپاہی کا جنگ کے ان ایام میں اس طرف آنا اگرچہ معمولی بات تھی، لیکن پھر بھی پہرے دار دستے کے سپاہیوں کا چونکنا قاسم کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور قاسم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا، آپ کے لباس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ محافظ شاہی دستے کے سپاہی ہیں، لیکن اس وقت آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے حیرت کا باعث ہے۔ قاسم نے پہلے ہی سے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ خود کو شاہی دستے کا سپاہی ظاہر کرے گا۔ اس کا لباس اور آہنی خود بھی شاہی دستے کے سواروں جیسا تھا، لیکن اب تو پہرے دار دستے کے سالار نے خود ہی قاسم کی مشکل آسان کر دی تھی۔ قاسم نے جواب دیا، ہاں میں شاہی دستے کا سپاہی ہوں، اور شہنشاہ معظم کا ایک اہم پیغام لے کر برج غلاطہ کی 8ویں منزل پر مقیم مقدس بیتلیموس کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ قاسم نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں کرختی کا عنصر نمایاں رکھا، کیونکہ شاہی دستے کے سوار عموماً اسی لہجے میں بات کرتے تھے۔ پہرے دار دستے کا سالار قاسم کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کسی بھی شخص کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور نہ ہی شہر سے باہر جانے دیا جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب شاہی دستے کا ایک عام سا سپاہی سالار سے دروازہ کھولنے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے جھجکتے قاسم سے کہا، دیکھیے جناب، ہم صبح سے پہلے کسی شخص کے لیے دروازہ کھولنے کے مجاز نہیں۔ صبح ہونے میں 2-3 گھنٹے ہی باقی ہیں۔ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رک جائیے، طلوع آفتاب کے بعد ہم آپ کے لیے ذیلی کھڑکی کھول دیں گے۔ قاسم کو اسی بات کی توقع تھی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا جو دراصل ایک جعلی شاہی اجازت نامہ تھا۔ قاسم اس قسم کے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ اس نے شیخ صلاح الدین کے پاس مل کر اپنے مشن کے لیے ضروری ساز و سامان کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے قسطنطین کی مہر لگا کر اجازت نامہ پہرے دار دستے کے سالار کو دکھایا تو سالار بری طرح گھبرا گیا۔
کیونکہ بڑے بڑے افسر بھی عموماً اس طرح کا اجازت نامہ لے کر نہ چلتے تھے۔ دستہ سالار نے فوراً سپاہیوں کو ذیلی کھڑکی کھولنے کا حکم دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ قاسم نے شاہی اجازت نامہ طے کر کے جیب میں رکھا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سر کو قدرے نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے ذیلی کھڑکی سے پار ہو گیا۔ اب وہ قسطنطنیہ سے باہر تھا۔ طویل القامت برج غلاطہ اس کے سامنے تھا، جس کی 10ویں منزل پر بہت زیادہ مشعلیں روشن رہنے کی وجہ سے سمندر میں سینکڑوں میل دور تک جہاز کو رہنمائی دی جا سکتی تھی۔ برج غلاطہ قسطنطنیہ کا ایک قدیم ٹاور تھا۔ یہ 507 عیسوی میں رومی حکومت نے لائٹ ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ برج غلاطہ کے آس پاس موجود آبادی کو غلطہ کی بستی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بستی دراصل قسطنطنیہ میں آنے جانے والے تاجروں کے مسلسل پڑاؤ کرنے سے دھیرے دھیرے بنتی چلی گئی تھی۔ برج غلاطہ کی 10 بڑی بڑی منزلیں تھیں۔ غلطہ کی بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف سنسانی کے پہرے تھے۔ قاسم برج غلاطہ کے نزدیک پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور گہری نظر سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ برج غلاطہ کی سب سے نچلی منزل کے سامنے چند خیمے نصب تھے، لیکن ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا۔ قاسم نے کسی قدر اور تلاش کر کے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ اسے قسطنطنیہ کے محافظوں کی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا، جو ہر خطرے سے بے خبر شراب کے نشے میں بدمست سو رہے تھے۔ قاسم نچلی منزل کے دروازے تک پہنچا تو اس کی توقع کے مطابق دروازہ بند تھا، لیکن قاسم ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ اس نے بے دھڑک برج غلاطہ کی نچلی منزل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندرونی طرف موجود چوکیدار بھی شاید سو رہا تھا۔ قاسم نے بآواز بلند بار بار دستک دینا شروع کر دی اور پھر کچھ دیر بعد اسے اندر سے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ برج غلاطہ پر زیادہ پہرا ضروری نہ سمجھا گیا تھا، کیونکہ برج غلاطہ صرف مینارہ نور تھا، کوئی فوجی نوعیت کا اسلحہ بردار برج نہ تھا۔ یہ برج سمندری جہازوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا، چنانچہ یہاں کیسر کو زیادہ پہرےدار یا محافظ متعین کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ چوکیدار نے بغیر پوچھے نچلی منزل کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اسے کسی دشمن کے آنے کی توقع ہی نہ تھی۔ دروازہ کھلتے ہی چوکیدار کی نظر قاسم کے لباس پر پڑی۔ وہ یکدم مستعد ہو گیا۔ قاسم نے تحکمانہ لہجے میں چوکیدار سے کہا، کیا تم سو رہے تھے؟ تم اس طرح اپنا فرض ادا کرتے ہو؟ چوکیدار یکدم سہم گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ سمجھا کہ شاہی دستے کا افسر اسے اپنے فرض سے غفلت برتنے پر سزا دے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، صاحب جی، دراصل آج ویسے ہی کچھ آنکھ لگ گئی تھی، ورنہ میں پہلے تو جاگتا رہتا ہوں۔ قاسم کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، پہلے جاگتے رہتے تھے؟ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، دروازہ اندر سے بند کر لو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ قاسم کا غیر متوقع رویہ دیکھ کر چوکیدار خوش ہو گیا اور اس نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے زور زور سے سر ہلایا۔ قاسم اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور اب وہ 10 منزلہ بلند مینار پر چڑھ رہا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک مشکل اور صبر آزما چڑھائی تھی۔ برج غلاطہ کے چاروں طرف تقریباً 192 زینے کسی سانپ کی طرح بال کھاتے ہوئے اوپر 8ویں منزل تک جا رہے تھے۔ قاسم کو اب مسلسل زینے چڑھنے تھے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کچھ دیر چڑھنے کے بعد اسے اپنے بھاری جوتوں کی ٹھک ٹھک کسی مشین کی مسلسل ٹھک ٹھک جیسی محسوس ہونے لگی۔ قاسم کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ برج غلاطہ کے گرد سانپ کی طرح لپٹے زینے چڑھنے سے قاسم کو بار بار ایک دائرے کی صورت میں گھومنا پڑ رہا تھا، جس سے اس کو چکر آنے لگے، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کر رہا تھا اور بالآخر 192 زینے طے کرنے کے بعد قاسم 8ویں منزل تک پہنچ گیا تھا۔ برج غلاطہ کی ہر منزل پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ قاسم 8ویں منزل کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کمرے کے باہر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سجدائے گا، لیکن جو ہی وہ آخری زینہ طے کر کے کمرے کے سامنے آیا، بھونچکا رہ گیا، کیونکہ 8ویں منزل کا دروازہ کھلا تھا اور ایک سفید ریش معمر بزرگ ہاتھ میں مشعل لیے دروازے کی دہلیز میں کھڑا قاسم کے لیے زینوں میں روشنی ڈال رہا تھا۔ قاسم کے لیے یہ صورتحال توقع کے بالکل ہی برعکس تھی۔
سفید ریش بزرگ نے مسکرا کر قاسم کا استقبال کیا اور انتہائی حلیم آواز میں قاسم سے کہا، آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، تم بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھے ہو، اندر آ کر اپنی سانسیں درست کر لو، باہر سردی ہے۔ قاسم کو سردی کا کیا احساس؟ اتنے زیادہ زینے چڑھنے سے اس کا جسم پسینے میں غرق ہو چکا تھا۔ اس نے بوڑھے شخص کی بات کو حیرت سے سنا، لیکن اس پر مطلق اعتبار نہ کیا۔ یہ کسی جال میں پھانسنے کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ قاسم کا ہاتھ فوراً اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ بوڑھے روحانی پیشوا بطلیموس کا خاتمہ کر کے مقدس نقشہ حاصل کر لے گا، لیکن یہاں تو صورتحال یکسر ہی مختلف تھی۔